جب انسان کے لیے سارے راستے بند ہو جائیں، کوئی ورد وظائف دعا سے بھی کام نہ چلتا ہو، اپنے بھی بیگانے ہوتے ہوئے نظر آئیں، ہر طرف سے مایوسی ہی مایوسی ہو، ایسی صورتحال میں صرف 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت سے اس طرح پڑھ لے، یہ 2 نفل بعد میں ختم ہوں گے، ہر مشکل پہلے حل ہو جائے گی۔ اور ہمارے شاہ صاحب ہمیشہ یہ بات کہتے تھے کہ عمل بہت سادہ ہے لیکن بہت مجرب ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر اس مختصر عمل کے فوائد کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جائے تو ہر شخص سارا دن بار بار یہی عمل کرتا رہے۔ اس قدر اس کے اندر تاثیر اور طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ بس یہ 2 نفل پڑھنے کی دیر ہے، ہر مشکل فوراً حل ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا عمل کی طرف لے جا رہا ہوں کہ جب آپ وظیفہ کریں، اس کی تاثیر نہ ملے، اس کی طاقت نہ ملے، اس سے کام نہ ہو رہا ہو، دعائیں پڑھیں، دعائیں مانگیں، قبولیت نہ ہوتی ہو، حاجتیں پوری نہ ہوتی ہوں، اور اپنے بھی بیگانے ہو جائیں، کوئی شخص آپ کو منہ نہ لگائے، یا بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جائیں اور شفا کا کوئی تصور ہی نہ ملے، تو ایسی صورتحال میں صرف آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں۔ اور ان نفل کے بارے میں جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کہ نماز ہر نبی پر فرض رہی۔ آپ نے دیکھا کہ نماز فجر حضرت آدم علیہ السلام پر فرض تھی، ظہر کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، عصر کی نماز حضرت سلیمان علیہ السلام ادا کیا کرتے تھے، مغرب کی نماز حضرت یعقوب علیہ السلام پر فرض کی گئی، عشاء کی نماز حضرت یونس علیہ السلام ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو امت مسلمہ پر ان تمام اوقات کی نمازیں فرض ہوئی تاکہ اس کو تمام امتوں کا ثواب مل سکے۔ اور اسی طرح اب دیکھنے میں انسان پڑھتا تو 5 نمازیں ہیں، لیکن جو 5 پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو سارا دن کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کو صرف 5 نمازوں کا ثواب نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس قدر آقا علیہ السلام کی امت پر اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اور میں ان دوست احباب سے گزارش کرتا چلوں، چند ہی دن پہلے ایک خاتون نے یہ سوال کیا اور اس کے شوہر بھی اس کے ساتھ تھا، اس نے کہا کہ ہمارے رزق کی تنگی دور نہیں ہوتی، ہم بہت دعائیں کر کر کے تھک چکے ہیں، رزق بڑھتا ہی نہیں ہے، اور ہر طرف سے ہمارے راستے بند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہنر بھی ہاتھ میں ہے لیکن پیسے نہیں ملتے۔ ہنر بھی بڑا اچھا ہے، گاڑیوں کا بھی کام کر لیتے ہیں اور بہت سارے ہنر بھی ہاتھ میں ہیں، لیکن پیسہ نہیں آتا، نوکری سے گزارا نہیں ہوتا، ٹینشن زیادہ ہے۔ دعا کریں، کوئی راستہ بتا دیں، رزق کی تنگی کو کیسے دور کیا جائے، کیسے دعاؤں کی قبولیت ہو، کیسے ہم اس ٹینشن سے باہر نکلیں۔ تو ہم نے کہا کہ آپ کو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کسی بھی قسم کی تنگی پیش آتی تو وہ نماز کی طرف رجوع کرتے تھے، نماز کی طرف بڑھتے تھے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، خود بھی اس کا اہتمام کرتے تھے۔ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ روزی کا ذمہ تو ہمارے ہے، ہم روزی عطا فرمانے والے ہیں، بس آپ نے کوئی بھی نماز کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد سوائے نماز عصر اور نماز فجر کے بعد کیونکہ نفل نہیں پڑھ سکتے، تو اس کے علاوہ باقی نمازوں کے بعد ہم نفل پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کسی بھی ان 3 نمازوں کے بعد، کسی ایک نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل کا اہتمام کر لینا ہے۔ فرض کریں آپ کوئی نیا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ کام کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں، یا آپ کا کوئی ادھورا کام ہے جو مکمل نہیں ہو رہا تو اس سے پہلے آپ جب اس کام کے لیے گھر سے نکلیں تو آپ نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت سے اور اس کے کام کے پورا ہونے کی نیت سے پڑھ لیں۔ میں آپ کو طریقہ بھی بتاؤں گا، آپ نے یہ 2 نفل کیسے پڑھنے ہیں اور ان کے اندر کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، اور
اور پھر کس ترتیب کے ساتھ آپ نے آخر میں یہ دعا پڑھنی ہے، اور یہ دعا پڑھتے ہی اللہ کے فضل و کرم سے جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی، جتنی بھی بندشیں ہوں گی، جتنے بھی مال و دولت کی ضرورت ہوگی، اللہ تعالیٰ ایسا بندوبست فرمائے گا کہ گھر والے حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیسا عمل ہے کہ عمل کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کو آسان فرما دیا۔ تو اسی طرح جب کوئی ادھورا کام ہو اور جو پورا نہ ہو رہا ہو، مثال کے طور پہ کوئی زمین خریدنا چاہتے ہیں، کوئی رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یا شادی کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کا عدالت کچہری کا واسطہ پڑتا رہتا ہے، ایسے موقعوں پر آپ یہ 2 رکعت نماز نفل، صرف 5 منٹ کا عمل، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہوئے کتنا وقت لگتا ہے؟ چند منٹ لگتے ہیں، اور یہ چند منٹ آپ کی زندگی میں رونق لے آئیں گے، آپ کی زندگیوں کی خوشیاں لوٹ آئیں گی، آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ اس لیے دوستو، یہ نماز کے اندر، یہ نفل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ طاقت رکھی ہے، تاثیر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب تمہیں کوئی مشکل آئے تو اس وقت تم نماز سے مدد طلب کرو، اور قرآن مجید کی نص ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب بھی پریشانی ہو، جب بھی مشکل ہو، جب بھی مدد کی ضرورت ہو، اس وقت تم اللہ کی عبادت کی طرف، نماز کی طرف رجوع کیا کرو۔ تو جو نماز کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک عورت کا واقعہ بھی سناتا ہوں، اور اس کے اندر میں طریقہ کار بھی بتاتا ہوں، اور تفصیل بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ کامل وضو کے ساتھ آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت سے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، اگر مقروض ہیں تو قرضے سے نجات چاہتے ہوں گے، اگر رشتوں کے اندر بندش ہے تو چاہتے ہیں کہ مرضی کا رشتہ ہو جائے، اور اسی طرح اگر آپ کے پاس شادی کے لیے پیسے نہیں، پیسوں کی ضرورت ہے، جہیز کی ضرورت ہے، اس کے لیے، یا امتحان میں کامیابی کے لیے، یا جاب کے لیے، یا رزق میں اضافے کے لیے، الغرض دنیا کا کوئی بھی کام ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھ کر، بشرطے کہ وہ جائز ہو ناجائز نہ ہو، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر لینی ہے، اور آپ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اسی طرح نماز پڑھنی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اس کے اندر آپ نے سورۃ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورت آپ نے پڑھنی ہے۔ اور یہ سورت ایسی سورت ہے کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں بھی آتا ہے، جو بندہ اس سورت کو صرف ایک بار تلاوت کرتا ہے، ایک بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ تو کہنا بنتا ہے، کیونکہ اتنی اعلیٰ حدیث پاک میں نے آپ کو بتائی کہ سورت صرف ایک پڑھنی ہے، اور ثواب اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پڑھنے کا عطا فرمانا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیسی اس امت پر کرم نوازی ہے۔ اس لیے دوستو، یہ سورت آپ نے اس کے اندر پڑھنی ہوگی، اور آپ کے لیے ثواب کے بھی ڈھیر لگ جائیں گے، گناہوں کی بخشش بھی ہو جائے گی، پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، ہر طرح کی رکاوٹیں بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، ورد وظائف میں اثر نہ ملتا ہو، وظائف کر کر کے تھک چکے ہوں، ہم سے فی سبیل اللہ بغیر پیسوں کے تشخیص کروانے کے لیے کمنٹ میں اپنا نام لکھیے گا، انشاءاللہ بتا دیا جائے گا کہ آپ اب کون سا عمل کریں، کس کے ذریعے آپ کی مشکلیں آسان ہو سکتی ہیں اور آپ کے ورد وظائف اثر کرنے لگ جائیں گے۔ تو دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص ایک عورت پر عاشق ہو گیا تھا۔ کچھ مدت کے بعد اس سے طالب وصال ہوا، اس سے ملاقات کی۔ عورت بڑی نیک تھی، بڑی پرہیزگار تھی۔ اس نے یہ سارا واقعہ اپنے خامند کو بتایا۔ خامند نے کہا، اب اگر وہ ملے تو اس کو صرف اتنا کہہ دینا کہ تم میرے خامند کے پیچھے 40 دن صبح کی نماز بلا ناگا پڑھ، تو پھر میں تیری اطاعت کرنے اور حکم ماننے کے لیے تیار ہوں۔ جب اس نے کہا، اس کو غلط کام کے لیے ابھارا، تو اس پر اس عورت نے اس کو یہ جواب دیا تھا کہ اس نے اپنے خامند سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ 40 دن صبح کی نماز اس کو کہے کہ میرے پیچھے پڑھے، اور یا جماعت کے ساتھ پڑھے، اور اس کے بعد جو یہ مجھے کہے گا میں اس کے حکم کو مان لوں گی۔ تو اس نے اپنی اس بات پر، اس عورت کی بات پر جس کو وہ اپنی معشوق کہتا تھا، اس کی اس بات پر اس نے کہا کہ میں آپ کے یہ حکم کی فرما برداری کرتا ہوں، میں 40 دن پڑھوں گا۔
اس کے بعد اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب وہ پورے 40 روز نماز پڑھ چکا تو اس عورت نے اب اس کو کہا کہ آؤ اب میں اپنا حکم جو آپ نے میرے اوپر جو آپ نے کہا تھا میں آپ کے حکم کو مانتی ہوں، آؤ اب میری طرف۔ نفس کی طرف بلایا تو مرد نے کہا اب مجھے تیری ضرورت نہیں رہی کیونکہ میں تو اب سب گناہوں سے تائب ہو چکا ہوں۔ عورت نے جب اپنے شوہر کو اس بات کی خبر دی تو اس نے کہا صدق اللہ العظیم وفی قولہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، رب عظیم نے سچ فرمایا کہ نماز بندہ کو گناہوں سے بچاتی ہے، منع کرتی ہے، روکتی ہے اور گناہوں کی بخشش کروا دیتی ہے۔ تو اس طرح کر کے اللہ کے بندوں نماز کی طرف کتنے فائدے ہیں نماز کی طرف رجوع کرنے سے، نماز پڑھنے سے، اور اسی طرح جو شخص بھی پڑھے گا انشاءاللہ گناہوں سے بھی پاک ہو جائے گا اور اس کی ہر حاجت بھی پوری ہوگی اور گناہوں کی نفرت بھی اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرما دے گا۔ اس لیے نماز 5 گانا پڑھنے کی کوشش کریں، بالکل اس وقت تک اپنے بستر پر نہ جایا کریں جب تک آپ 5 وقت کی نماز پڑھ نہ لیا کریں۔ تو دوستو آپ نے 2 رکعت نماز نفل اس نیت کے ساتھ جو آپ کا مقصد ہے، جیسے پیچھے بتایا جو شرائط بتائی اس پر عمل کرتے ہوئے آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ اخلاص کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح آپ نے آخر میں پھر اس کے بعد سورۃ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح آپ یہاں پہلی رکعت مکمل کریں گے اور 11 بار آپ سورۃ اخلاص کو اس مقام پر پڑھیں گے، پھر دوسری رکعت الحمد شریف سے شروع کریں گے اور آخر میں پھر 11 بار آپ سورۃ اخلاص پڑھیں گے۔ یہ سورۃ اخلاص 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے جیسے ہم نفل کو مکمل کرتے ہیں، نماز کو مکمل کرتے ہیں، رکوع سجدہ اور تشہد پڑھنے کے بعد آپ اس کو مکمل کرنے کے بعد آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں گے، اٹھنا نہیں، ابھی اٹھنا نہیں ہوگا، آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے پھر یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا آپ نے صرف 70 بار پڑھنی ہے۔ جتنی بھی رزق کی تنگی ہوگی ہمیشہ 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 کے لیے ختم ہو جائے گی، اور جو حاجت ہوگی، جو مقصد ہوگا رزق کا، کاروبار کا، ہر طرح کا، وہ ایک ہی دن کے عمل سے ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جب بھی کسی کام کے لیے جائیں، کہیں بھی جائیں، اس عمل کو کر کے جائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ہمیشہ کامیابیاں ملیں گی۔ اگر اس دعا کے بارے میں نہ پتہ چلے تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں لکھ کر سینڈ کر دوں گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔